السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں جو رومی بادشاہ کے سامنے چٹان کی طرح رہے۔ آخر یہ شخصیت ہے کون جن کو خلیفہ ثانی امیر المومنین خود اٹھ کر بوسہ دیتے ہیں اور سارے ساتھیوں سے بھی کہتے ہیں کہ اٹھو اور اس مرد مجاہد کی پیشانی کا بوسہ لو؟ تو سامعین، یہ عظیم شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ پیارے پیغمبر کے پیارے ساتھی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رومی بادشاہ نے 80 یا 81 مجاہدین اسلام کو قید کر لیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین بتاتے چلیں کہ روم کے اکثر بادشاہ بہت ظالم اور سخت دل گزرے ہیں۔ وہ اپنے مذہبی مخالفین کو اذیتیں دے دے کر قتل کرنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہ کرتے تھے۔ وہ جنگی قیدیوں کو بھی نہایت بے دردی سے قتل کر ڈالتے تھے۔ عرب مورخین نے لکھا ہے کہ رومیوں نے تانبے کی ایک بڑی گائے نما دیگ بنا رکھی تھی، اس میں روغن زیتون ڈال کر آگ جلاتے رہتے تھے۔ اگر کوئی ان کا مخالف اپنا دین چھوڑنے سے انکار کرتا تو اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیتے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ جب رومی بادشاہ نے 80 لوگوں کو گرفتار کیا تو انہی قیدیوں میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی طاقتور اور مضبوط جسم والے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھے۔ جب رومی بادشاہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدیوں کے بیچ دیکھا تو وہ آپ کے جاہ و جلال سے بہت متاثر ہوا، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ آدمی تو ضرور میرے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ اس نے حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ اگر تم نصرانیت قبول کرتے ہو تو میں تمہیں بہت اعلیٰ مقام و مرتبہ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انکار کیا تو اس نے اپنی آدھی حکومت دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا۔ لیکن استقامت کے اس پہاڑ نے رومی بادشاہ کی اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا، اور انہوں نے اپنے ایمان سے محبت کا اظہار ان الفاظ سے کیا کہ اے بادشاہ، کہ اگر تو مجھے اپنی تمام جائیداد، ساری حکومت اور ساری دولت اور سارے عرب کی بادشاہت اس شرط پر دے دے کہ میں لمحہ بھر کے لیے دین محمدی کا انکار کروں تو سن لے، میں سب کچھ ٹھکرا سکتا ہوں مگر آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے نبی کے دین کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب جب بادشاہ نے دیکھا کہ کسی طرح کا لالچ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ختم کرنا تو دور کم بھی نہیں کر سکا تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اب کیا تھا، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ نے ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا اور کہا کہ عبداللہ، اگر تو نے میرے حکم پر عمل نہ کیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے قتل ہونا منظور ہے مگر دین مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ آخر کار بادشاہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکانے کا حکم دیا اور تیر اندازوں سے کہا کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر تیر مارو۔ ظالم تیر اندازوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو تیروں سے چھیدنا شروع کر دیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تکلیف محسوس کی۔ بادشاہ بار بار اپنے مذہب کی دعوت دیتا رہا مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار انکار کرتے رہے۔ بادشاہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر اور برداشت پر بہت ہی حیران ہوا، اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے وفاداری کو دیکھ کر اور زیادہ کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح سے وہ آپ کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے کوئی اور نئی ترکیب سوچے۔ بالآخر اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی سے نیچے اتارنے کا حکم دیا اور تانبے کی دیگ کو تیل ڈال کر گرم کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف زدہ کرنے کے لیے ایک مسلمان قیدی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، جو کہ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے جل بھن گیا۔ ہڈیاں چمکنے لگیں اور گوشت کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ بادشاہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابھی وقت ہے، نصرانیت قبول کر لو، بادشاہت میں حصہ دوں گا، اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا اور ہر طرح کا مال دوں گا۔ اگر اس سب کو ٹھکراؤ گے، اس قیدی کی طرح ہی دیگ میں ڈال کر ختم کر دوں گا۔ یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لمحہ کس قدر دردناک ہوگا
کہ اگر اسلام کا انکار کرتے ہیں تو بادشاہت ہے، بادشاہ کی خوبصورت بیٹی کا رشتہ ہے، مال و دولت ہے، عیش و عشرت کی زندگی ہے، اور اگر دین مصطفیٰ سے وابستہ رہنے کا اعلان کرتے ہیں تو سامنے تپتی ہوئی دیگ ہے جس میں گرتے ہی جسم جل کر بھسم ہو جائے گا۔ لیکن پیارے پیغمبر کے اس جان سار صحابی نے کہا، اے بادشاہ، تو میرے جسم کو جلا کر ختم کر سکتا ہے مگر میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ جب رومی بادشاہ کا کوئی طریقہ کاریگر ثابت نہ ہوا تو اس نے ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چرخی میں چڑھا کر تانبے کی دیگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ جلاد انہیں لے کر جب دیگ کے قریب پہنچا تو ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ بادشاہ جو کہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور اس کی خواہش تھی اور کوشش بھی یہی تھی کہ کسی طرح یہ میرا پیروکار بن جائے اور میرا داماد بن جائے، اس نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسوؤں کو دیکھا تو واپس لانے کا حکم دیا اور سمجھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید موت سے ڈر گئے ہیں، اور پاس بلا کر کہا کہ ابھی بھی میری پیشکش تمہارے لیے ہے، اگر چاہو تو قبول کر لو۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، تو میرے آنسوؤں کا مطلب غلط سمجھا ہے، میں موت کے ڈر سے ہرگز نہیں روتا بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے۔ کاش میرے جسم کے بالوں کی جتنی میرے پاس جانیں ہوتی تو سب کو اپنے رب کی رضا کے لیے راہ حق میں قربان کر دیتا۔ بادشاہ آپ کے عزم و استقامت سے بے حد متاثر ہوا اور آپ کو نصرانیت میں شامل کرنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور کھانا پینا بند کر دیا تاکہ بھوک کی شدت سے تنگ آ کر یہ نوجوان اپنا مذہب تبدیل کر لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دن جیل میں بھوکا اور پیاسا رکھنے کے بعد اس نے پینے کے لیے شراب اور کھانے کے لیے خنزیر کا گوشت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا اور اسی طرح ہی واپس لوٹا دیا۔ بادشاہ نے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور نہ کھانے کی وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ مذہب اسلام میں مجبوری کی حالت میں یہ چیزیں کھانا میرے لیے جائز تھا، مگر میں تجھے خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں نے مجبور ہو کر حرام چیزیں کھا لیں۔ بادشاہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت و استقلال اور صبر کی کیفیت اور دین اسلام سے بے پناہ محبت دیکھ کر حیران رہ گیا، اور اس نے آپ کی جرأت و بہادری کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس بادشاہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کرنے کے لیے یہ شرط رکھی کہ اگر تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، مگر استقامت کے اس پہاڑ نے بادشاہ کا سر چومنے سے بھی انکار کر دیا۔ آخر بادشاہ روم نے کہا، اے ابن حذافہ، اگر تم میری پیشانی کو چوم لو گے تو میں تمہارے سارے ساتھیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جان کی خاطر اس بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور 80 مسلمانوں کی قیمتی جانوں کو بچا لیا اور سب کو رہائی نصیب ہوئی۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ مدینہ منورہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشانی کو بوسہ دے، اور میں خود اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ تو سامعین، یہ تھے اسلام کے عظیم مجاہد جو رومی بادشاہ کے سامنے ڈٹے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کا استقامت و استقلال عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔